السلام علیکم، میں ہوں آصف فرخی اور میری تحریروں کا سلسلہ تالہ بندی کا روزنامچہ۔ اس سلسلے میں آج جو تحریر آپ سنیں گے وہ ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت۔ تالہ بندی کے دنوں میں فرصت ہی فرصت ہے، اور کچھ ہو نہ ہو فرصت کی کوئی کمی نہیں، بلکہ اس کی زیادتی ہے ہر معنی میں۔ اتنی فرصت کے سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا کروں۔ اتنی فرصت میرے لیے ایک نئی بات ہے، میں اس کا عادی نہیں ہوں۔ تالہ بندی سے پہلے میں اس فرصت کے لیے ترستا تھا۔ ہمیشہ یہ خواہش دل میں رہی کہ فرصت مل جائے۔ بہت سی باتیں اور کام اس خیال سے ذہن کے کسی گوشے میں الگ اٹھا کر رکھے ہوئے تھے کہ فرصت مل جائے گی تب یہ کروں گا۔ اب فرصت مل گئی ہے تو کسی کام کے کرنے کی کوئی خواہش اندر سے مر گئی ہے۔ اسکول کے زمانے میں فرصت زندگی سے غائب ہونا شروع۔ صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانا، کیونکہ ہمارا گھر اسکول سے دور تھا، اس لیے سویرے ہی روانہ ہو جاتے، بلکہ روانہ کر دیے جاتے۔ پھر پڑھائی اور امتحانوں کی تیاری، جس کا بوجھ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ کالج سے آگے پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہونے کے بعد یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ فرصت سے بیٹھے ہیں۔ ہر وقت یہ احساس ستاتا رہتا کہ اتنی دیر میں یہ اتنے کام کرنے ہیں، کام کی اس منزل تک پہنچ جانا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو احساس جرم یا ناکامی کی خلش سی رہتی ہے کہ جو نہیں ہو سکا اسے پورا کرنا ہے اتنی مدت میں، وقت کم ہے، جلدی کرو۔ ملازمت کے دوران یہ حال اور بھی خراب ہو گیا۔ فلاں میٹنگ، فلاں دستاویز، یہ ٹارگٹ، وہ ٹاسک، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام پورا کر کے آنا ہے۔ اگر کبھی چھٹی ملی بھی تو یہ سوچا کہ اتنے گھنٹے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ کاموں کی یورش میں وہ سب خواب جو بہت پہلے کبھی دیکھے تھے ملتوی ہوتے گئے، لیکن اب تالہ بندی کے دن میں پھر سے یاد آنے لگے۔ اس لیے کہ وہ خواب دلکش تھے، یا پھر اس لیے کہ کسی طرح تو وقت گزارنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی صورت ہو، وجہ کچھ بھی ہو، تالہ بندی کی اس فرصت سے مجھے نڈھال ہو جانا چاہیے تھا۔ فرصت، اور وہ بھی اتنی فراوانی سے۔ یہ ضرور ہے کہ مجھے کیا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی لمبی کھنچ جائے گی۔ میں تو سمجھے بیٹھا تھا کہ 15-20 دن کا معاملہ ہے، پھر زندگی اپنی اسی بے ڈھنگی رفتار پر آ جائے گی۔ ایسا ہو نہ سکا۔ فرصت ملی بھی تو پریشانی کے ساتھ، جیسے یہ دونوں لازم و ملزوم۔ کتنے بہت سے کام جمع تھے فرصت کی آرزو میں، جن جگہوں پر جانا چاہتا تھا، جن لوگوں سے ملنا چاہتا تھا۔ مختلف گلی کوچے محلے مجھے بلاتے رہے، میں ان سے کہتا آیا پھر آؤں گا۔ کتابوں کا ایک انبار جو پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کچھ ادھورے صفحے، ان پر کچھ ادھوری تحریریں۔ یہ کام تو روزمرہ میں ملنے والی تھوڑی بہت فرصت سے بھی ہو جاتے تھے۔ کچھ منصوبے ضرور ایسے تھے جو واقعی فرصت مانگتے تھے۔ نجیب محفوظ کا ایک آدھ ناول اردو میں ترجمہ کر ڈالوں، ہسپانوی زبان سیکھنے کی کتنی خواہش تھی، فارسی میں پھر رواں ہو جاؤں اور آمد نامہ کھول کر پی لوں۔ زندگی میں علاوہ اور باتوں کے ایک کمی یہ بھی رہ گئی کہ کھانا پکانا اور رقص کرنا بالکل نہیں آتا۔ آج کل جو اتنی بہت سی ترکیبیں سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں، ان کو ہاتھ میں اٹھا کر باورچی خانے میں کیا سامان پھیلا لوں۔ سوشل میڈیا پر مجھے وہ ڈائٹ پلان والی ویڈیو بھی پوری دیکھنی ہے، جسے ہر بار اکتا کر بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہوں۔ چہل قدمی میں باقاعدگی لے آؤں اور سانسوں کی مشق کے ساتھ مراقبہ بھی کرنے لگوں۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ بہت سے کام جو نہیں ہو سکتے، جن دوستوں اور رشتہ داروں سے برابر ملتے نہ رہنے پر ندامت تھی، ان سے نہیں مل سکتا۔ اور نہ یہ کر سکتا ہوں کہ کسی چائے خانے میں دوستوں کے ساتھ دیر تک بیٹھا رہوں اور گھڑی پر بار بار نظر دوڑانے کی ضرورت نہ رہے کہ بہت دیر ہو گئی، گھر چلنا چاہیے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اور جانے کے لیے
گھر بھی نہیں۔ اپنے کمرے کی الماری کی درازیں ٹھیک کرنے، پرانے کپڑے نکال کر چھانٹنے اور ایک عرصے سے ڈھیر پرانے کاغذوں کو ترتیب رکھنے تک کئی کام ایسے ہیں جن کو میں کر سکتا ہوں، بلکہ کرنا چاہیے، لیکن کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ کام نہ کرنے سے گھبراہٹ ضرور ہو رہی ہے۔ اس تالہ بندی میں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ فرصت میں بھی چین نہیں ہے اور فرصت کے بغیر بھی چین نہیں۔ نہ اس کروٹ نہ اس کروٹ، جائیں تو جائیں کہاں؟ بس ایک عالم بے خودی میں دن رات پلنگ پر پڑے لیٹے لیٹے چھت کو تکتا رہوں یا دل مستر کے دھڑکنے کی آواز سنتا رہوں۔ اس کیفیت میں جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد سو جاتا ہوں۔ سوتے سے چونک کر اٹھتا ہوں، پھر سوچتا ہوں، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر میرا مسئلہ صرف وقت گزارنا تو نہیں ہے، گزرتے وقت سے کچھ حاصل بھی تو کرنا ہے۔ یہ جو تالہ بندی اتنے دنوں سے چلی آ رہی ہے، تم نے اس دوران کیا کیا؟ میرے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ میں اس آواز سے بہت ڈرتا ہوں۔ ناکامی کا خوف، کیا یہی ہے؟ کوئی پوچھے تو میں کیا بتاؤں؟ وہی کھایا پیا، تھوڑا لکھا، تھوڑا پڑھا، روزمرہ کے کام نپٹائے، وہی حسب معمول۔ بقول قرۃ العین حیدر، مارننگ ہوتی ہے، نائٹ ہوتی ہے، زندگی لیفٹ رائٹ ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی آئی ہے۔ اس پر ماتم کے لیے اب فرصت کہاں؟ اس طرح یہ عجیب کشاکش ہے کہ ایک طرف تالہ بندی ہے، بیتی باتوں پر سوچتے رہنے کے لیے بے حد و حساب فرصت، اور دوسری طرف اس دوران کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے دباؤ بڑھتا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، نسیں چٹکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سائیکالوجی ٹوڈے جو رسالہ ہے، اس کا ایک مضمون کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ سوچ کر کہ اس کے پڑھنے سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ پتہ نہیں میرا بھلا ہوا یا نہیں۔ میں تو مضمون کا نام دیکھ کر ٹھہر گیا، کووڈ-19 اٹس اوکے ٹو فیل اوورویلمڈ اینڈ انپروڈکٹیو۔ اس رسالے میں یہ عنوان آ گیا تو سمجھو چھٹی مل گئی۔ بہت آرام سے کچھ کیے بغیر زندگی کے یہ دن گزارے جا سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس ہدف کو حاصل کرنے کی پابندی اور عجلت نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پورا مضمون ان لوگوں کے لیے ہے جو ذاتی غم و اندوہ کا اظہار نہیں کر پا رہے، پوری صورت حال میں غیر مفید اور بیکار بنے بیٹھے ہیں، مثبت جذبات تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، صورتحال کی وجہ سے پسپائی اور بے ہمتی کا شکار ہے۔ ان لوگوں کے لیے اچھی کاؤنسلنگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ہم ایسے لوگوں کے کام کہاں آئیں گی جن کو ایسی طفل تسلی کی ضرورت آج نہیں بلکہ بہت پہلے محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ کو فرصت ملی ہے اور آپ فرصت کی اس گھڑی میں کچھ نہیں کر پائے، تب بھی ٹھیک ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، غم زدہ کیے بغیر گزر جائے تو اچھا۔ اب اس طرح کے خیالات میرے دماغ میں دھما چوکڑی مچا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ پھر خیال آتا ہے کہ ایسے کئی مضامین بک مارک لگا کر رکھے تھے کہ فرصت ملے گی تو پڑھ لوں گا۔ مل گئی فرصت اور ہو گیا پڑھنا۔ نیم دلی سے ورق گردانی کرتا ہوں۔ یہ مضمون فلسفے کے عنوان کے تحت ملا ہے۔ لکھنے والی کا نام ہے ریتا کوٹھاری۔ مانوس نام اور پیغام مناسب۔ Why during this pandemic we need to stop chasing targets and goals, just do nothing. یہ سارے ہدف، مقاصد، منصوبے ایک طرف اٹھا کر رکھ دو، کچھ نہ کرنے کی آزادی ہے، فرصت ہی فرصت ہے، فرصت برائے فرصت۔ ریتا کوٹھاری کا آبائی وطن سندھ ہے۔ میں ان کے سیاسی سماجی موضوعات پر مضامین سے واقف ہوں۔ وہ یہاں کہہ رہی ہیں کہ ہم مکمل اور مطلق افراد نہیں ہیں بلکہ زندگی کے بڑے تانے بانے میں چھوٹے سے اجسام ہیں۔ میرا حلق خشک ہونے لگتا ہے اور میں جلدی سے تھوک نگلتا ہوں۔ اپنے مختلف سوالوں کے جواب میں وہ اپنے والد کا ایک قصہ لکھتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس لے کر آتا ہے۔
کنویں میں پانی نکالنے کے لیے چرخی لگی ہوئی تھی جس میں سے چرچرانے کی آواز آتی۔ اس آواز کو سن کر گھوڑا بھدک جاتا اور پانی پینے سے انکار کر دیتا۔ ریتا کوٹھاری کہتی ہیں کہ میرے والد نے اس سے نتیجہ نکالا، پٹ ٹک ٹک بھی ہلندی پانی بھی پیانو آ، ٹک ٹک بھی چلے گی اور پانی بھی پلانا ہے۔ زندگی ہے تو اس کا عمل دونوں طرح جاری رہے گا۔ گھوڑے کی پیاس بجھانی ہے تو ٹک ٹک سے بھڑکنا چھوڑنا پڑے گا۔ ریتا کوٹھاری کے نزدیک موت کے شور و شین کے سامنے ہمارے اعمال و افعال کو جاری رہنا پڑے گا، چاہے ان سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے۔ زندگی کی ہمہ وقت موجودگی میں شرکت کافی ہے، چاہے آپ اسے تبدیل کر سکیں یا عمل سے دور ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ یہ فلسفہ گاڑا ہو گیا، اس کو فرصت کے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ ایک مضمون اور ہاتھ آیا، لگے ہاتھوں اس کو بھی دیکھتا چلوں۔ اس میں ایلس منرو کا نام ہے تو میں اسے اسکرین پر کھول لیتا ہوں۔ چند سال پہلے میں نے ایلس منرو کو پڑھنا شروع کیا اور اس وقت وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگاروں میں شامل ہے۔ مضمون کے نام میں زندگی بھر کا افسانہ ہے، Why I had to grow up before I could appreciate Alice Munro۔ لکھنے والے کا نام ڈینس ٹینگ، غالباً کوئی نئے ادیب جو اپنی پسندیدگی پڑھائی کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی ناکامی کے پیچھے جو رویے ہیں ان میں مردانگی کا تصور، امریکیت، سرمایہ داری اور ناکامی کو قبول نہ کرنا شامل ہے۔ مزید تفصیل میں جاتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ زندگی میں مستقل آگے جانے کی ضرورت، اپنے جذبات کو دبا کر ان کی جگہ عمل پر اصرار اور یہ یقین کہ عمل ہی سے اس ٹوٹ پھوٹ کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے جو اندر برپا ہے، پسپا ہونے والے ہر قدم کو منافع میں ڈھالنے کا عزم کہ وقت کی مہلت اور محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ سارے عوامل اس کے نزدیک گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں۔ میرا اصل نقص، وہ کہتا ہے، کہ جیسا ہے اس کو قبول نہ کرنے کی صفت ہے کہ زندگی جیسی ہے اسی طرح گزاری جا سکے۔ زندگی کے اس درد کا درما اسے منرو کی کہانیوں میں حاصل ہوتا ہے کہ زندگی کو اس کی شرائط پر قبول کر کے ان کی حد بندیوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اس کی جگہ لینے والا اب کوئی نہیں آئے گا، آ بھی نہیں سکتا، اب درد دل ہے اور فرصت ہے۔ اس نے پوری ایک کہانی بنا دی ایلس منرو کے گرد۔ میرے پاس بھی ایلس منرو کی کئی کتابیں ہیں، کل الماری میں ڈھونڈوں گا، آج فرصت ہے تو ابھی لیٹ جاؤں۔ کمال ہے غالب کو اتنا بڑا شاعر مانا جاتا ہے، انہوں نے شعر میں بیٹھے رہیں کیسے لکھ دیا، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تصور جانا کے ساتھ عین مناسب ہے کہ لیٹ جائیں، لیٹے رہیں۔ آپ کے پاس بھی میری طرح فرصت ہے تو آزما کر دیکھ لیجئے۔ جو بات لیٹنے میں ہے وہ بیٹھنے میں کہاں۔ مقطع میں ایک اور مشکل آن پڑی ہے۔ مقطع میں جس جوش اشک سے تہیہ طوفاں کا ذکر کیا ہے وہ کیا بیٹھے بٹھائے حاصل ہو سکتا ہے؟